معزز سامعین محترم، آج اقبال کو تصویر کے اندر لایا گیا اور مصوری کی گئی، جسے کیلیگرافی کہتے ہیں۔ اس شعبے سے تو میں اتنا وابستہ نہیں، لیکن میں اقبال سے ضرور وابستہ ہوں، اور اقبال کو میرے قائد نے نام دیا ہے قلندر لاہوری، درویش لاہوری۔ اور اقبال وہ نہیں جس کو ہم جانتے ہیں، اقبال کسی اور چیز کا نام ہے۔ نہ فقیہ شعر، نہ شیخ، نہ خرقہ پوش اقبال۔ اقبال کہتا ہے نہ میں فقیہ شعر ہوں، نہ میں کوئی پیر ہوں، اور نہ میں نے کوئی بڑا سارا جبہ ڈالا ہوا ہے۔ نہ فقیہ شعر، نہ شیخ، نہ خرقہ پوش اقبال، فقیر راہ نشیں استو لیکن دل غنی دارت۔ اقبال کہتا ہے کہ میں اس گلی کا فقیر ہوں جسے طیبہ کہتے ہیں، اس گلی کا فقیر ہوں لیکن دل غنی دارت۔ کہتا ہے لیکن اتنا بڑا دل رکھتا ہوں جس میں دونوں جہان بھی سما سکتے ہیں، اتنا بڑا دل رکھتا ہوں۔ تو اقبال اس چیز کا نام ہے، اور اقبال کے موضوع کو، اقبال کو پابند کر دینا خودی کے اندر، اقبال اس سے بھی آگے کی بات کرتا ہے۔ اقبال نے لوح و قلم سے بھی اوپر آگے جا کے بات کی ہے، اور ہم نے اقبال کو خودی تک لا کر محدود کر دیا۔ اقبال علم، عشق اور اس سے اوپر جہاں مقام ہے نا، اس نے خود کہا کہ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، اور خودی ہے تیغ پساں لا الہ الا اللہ، یہ اقبال نے خود کہا۔ لیکن پھر اقبال خود ہی آ کر کہنے لگا کہ فقر کے ہیں معجزات تاج و سریر و سپاہ، فقر ہے میروں کا میر، فقر ہے شاہوں کا شاہ۔ اقبال کہنے لگا کہ جس میری کی، جس سربری کی، جس شہنشاہی کی زمانہ باتیں کرتا ہے، وہ شہنشاہی اسی بات میں پنہا ہے کہ میرے آقا و مولا نے فرمایا الفقر و فخری، یعنی فقر میرا فخر ہے، اور فقر پہلی سیڑھی ہے عشق کی۔ اگر فقر نہیں ہے تو پھر عشق نہیں ہے، اور اگر عشق نہیں ہے تو پھر وہ کوئی بھی بندہ، اقبال نے خود کہا ہے کہ میرے کلام پہ حجت ہے نقطہ لولاک۔ اقبال کہتا ہے اگر مجھے سمجھنا ہے تو پہلے نقطہ لولاک پڑھ کے آ، وہاں کیا لکھا ہوا ہے۔ میرے کلام پہ حجت ہے نقطہ لولاک، وہ مومن نہیں جو صاحب لولاک نہیں۔ اقبال کہتا ہے میں اسے مومن ہی نہیں مانتا جو لولاک کی مسند کے اوپر نہ بیٹھا، جو یہاں سے کہے اور وہاں سے آواز نہ آئے۔ اقبال کہتا ہے تو الستو بربکم کہہ کے آیا نا کہ تو میرا رب ہے، کہتا ہے یہ ممکن کیسے ہے کہ تو پکارے اور رب جواب نہ دے؟ وہ کہتا ہے ممکن ہے۔ اقبال کیسے ممکن ہے؟ کہتا ہے افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر۔ کہتا ہے تیرے نالے، تیری آرزو، تیری تمنا اتنی بلند ہو اور اتنی پختہ ہو اور اتنی زور آور ہو کہ رب بھی آسمان سے بیٹھ کر کہے کہ میرا بندہ یہ جو رستے پر چل رہا ہے اور یہ جو مجھے پکار رہا ہے اور یہ جو میری حیات مطلب میرے سلسلے پر قائم ہے، اس کو جناب جواب دو میرے فرشتوں جا کر۔ افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر۔ اقبال کہتا ہے جب وہ بندہ آ کر کہتا ہے نا کہ میں یہ بات کر رہا ہوں، تو پھر رب کہتا ہے یہ بندہ نہیں بول رہا، میں بول رہا ہوں، یہ بندہ نہیں چل رہا، میں چل رہا ہوں۔ یہ حدیث قدسی ہے، یہ اقبال نے اس کا ترجمہ کیا ہے اپنی زبان کے اندر۔ اور علامہ اور چیز ہے، علامہ لوگ کہتے ہیں پڑھے لکھے دانشور کہ علامہ نے جو خودی کا فلسفہ لیا ہے، یہ نتشے جسے کہتے ہیں، وہ جرمنی کا مجذوب جو لا تک پہنچا الا اللہ تک نہیں پہنچا، اقبال اس سے متاثر ہے، اور اقبال کو اس کا قلق بھی بڑا تھا کہ اس پر روحانی قلبی واردات ہوئی نتشے پر، اور اس نے بہت سارے جناب تصفیے کیے اور بہت ساری فقر کی اور جناب سلوک کی منزلیں طے کی۔ لیکن اقبال کہتا ہے کہ کاش بودے در زمان احمد تا رسید بر سرود سرمد۔ اقبال کہتا ہے کہ کاش وہ حضرت مجدد الفسانی کے زمانے میں ہوتا نتشے، تو وہ لا تک تو پہنچا۔ اس نے لا کے لیے بہت سارا ہر چیز کا انکار کر دیا، اس پر قلبی اور روحانی واردات ہوئی، اس نے ہر چیز کا انکار کر دیا کہ لا کچھ نہیں، زمانہ کائنات اول آخر کچھ نہیں۔ اقبال کہتا ہے یہاں تک تو وہ پہنچا لیکن الا اللہ تک نہیں پہنچ سکا۔ یہ اس کے اندر وہ ایمان کی دولت سے برابر نہیں ہو سکا، منور نہیں ہو سکا۔ تو اقبال کو اس کا قلق رہا تھا کہ اتنا بڑا آدمی ایمان کی دولت لیے بغیر چلا گیا۔ تو اقبال کہتا ہے کاش بودے در زمان احمد تا رسید بر سرود سرمد۔ اقبال کہتا ہے کہ کاش وہ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرندی کے دور میں ہوتا
تو انہوں نے اس کو ہاتھ پکڑ کر الا اللہ تک پہنچا دینا تھا. اقبال ابھی اس مقام پر فائز نہیں ہوا تھا جو اقبال اس کو مقام کبریا اور مقام توحید سمجھا دیتا. لیکن اقبال کو یہ کلک رہا, وہ پڑھتا رہا, اس کو نتشے کو بھی پڑھا, اس نے سارا اس نے یہ بار بار کہتا رہا. لیکن پھر اقبال سرہند گیا, انڈیا گیا, اور حضرت مجدد الفسانی کی قبر پر گیا, اور جب قبر سے باہر نکلا نا تو اقبال کہنے لگا ہوتا حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر, وہ خاک کے زیر فلک ہے مطلع انوار, اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ستارے, اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار, گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے, جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار, وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں, اللہ نے جس کو بر وقت کیا خبردار. اقبال نے جب وہاں سارے اسرار اور رموز توحید کے پائے اور سارا کچھ مجدد صاحب سے باتیں کی, تو پھر باہر آگے کہتا اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں. اقبال کہنے لگا کہ اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں تو اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا کیا ہے. اقبال کہتا کہ کاش کہ اب وہ میرے سامنے ہوتا نتشے, تو میں نے اس کا ہاتھ الا اللہ تک پکڑ کے پہنچا دینا تھا کہ الا اللہ یہ ہے اقبال. اور علامہ نے بڑی عجیب زندگی گزار کی ہے, اور علامہ نے جو کہا ہے اگر ہم امت مسلمہ سمجھ جائے اور ہم بحیثیت مسلمان سمجھ جائیں تو پھر اقبال کہتا ہے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے, پھر ہمارے جہان اور ہمارے مقام اوپر جا سکتے ہیں. لیکن علامہ کو سمجھنے کے لیے پہلے علامہ کو پڑھنا پڑے گا کہ علامہ کہتا ہے. کہ ہم نے علامہ کو مولوی نے محدود کر دیا ہے کہ علامہ نے پیروں کو رگڑا لگا دیا, اور جناب وہ کیا کہتا ہے, اقبال کہتا ہے کہ افرنگ کے سیار خاور کے ثابت ہوں یا افرنگ کے سیار, سب اپنے بنائے ہوئے زندہ میں ہے محبوس. اقبال کہتا ہے سارے اپنے اپنے جناب زندہ بنائے ہوئے ہیں میں, اور انہی میں قید ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی کہتا ہے نہیں اقبال نے یہ کہا, کوئی کہتا ہے سب اپنے بنائے ہوئے زندہ میں ہے محبوس, خاور کے ثابت ہوں یا افرنگ کے سیار. اقبال کہتا ہے جناب جو شیخ ملا بیٹھے ہوئے اندر قبروں میں یہ کہتے ہیں نہیں جی اسلام یہ نہیں کہتا, پیر کہتے ہیں یہ نہیں کہتا, فلاں کہتے ہیں یہ نہیں. اقبال کہتا ہے یہ ساروں سے اسلام پاک ہے. پھر اقبال اسلام ہے کیا؟ اقبال کہتا ہے شیخ بہت اچھی مکتب کی فضا, لیکن اقبال کہتا ہے کہ اے شیخ تو یہاں بیٹھ کے پڑھا رہا ہے, سارا کچھ کر رہا ہے, کتاب علم فنون سارا کچھ بتا رہا ہے, اے شیخ بہت اچھی مکتب کی فضا لیکن بنتی ہے بیاباں میں فاروقی و سلمانی. اقبال کہتا ہے باہر نکل بیاباں میں آ, پھر اللہ تجھے فاروقی عدل بھی دے گا اور سلمانی فقر بھی دے گا, لیکن تجھے اس کے لیے میدان عمل میں آنا پڑے گا. گھر بیٹھ کر اور جناب صرف کتابوں, وہ اقبال نے سب کو رگڑا ہے نا, تو کتاب کا, علم کا, عمل کا, اور ساری باتیں بڑا وسیع ہے. اقبال اب چند منٹوں میں کیا اقبال بیان کریں. اقبال کہتا ہے علم نے مجھ سے کہا عشق ہے دیوانہ پن. اقبال کہتا ہے ہمیشہ علم جو ہے نا وہ عشق کے مقابل کھڑا رہا ہے. علم نے مجھ سے کہا عشق ہے دیوانہ پن, اور عشق نے مجھ سے کہا علم ہے تخمین و ظن. اقبال کہتا ہے کہ عشق مجھے کہنے لگا جو علم ہے نا یہ ظن و تخمین کا مالک ہے, یہ جمع تفریق کرتا ہے, یہ ضرب تقسیم کرتا ہے, اس کے پاس اور کچھ نہیں ہے. یہ کہتا ہے چونکہ چنانچہ ایسے ویسے کہاں جہاں, لیکن اقبال کہتا ہے علم نے مجھ سے کہا عشق ہے دیوانہ پن, اور عشق نے مجھ سے کہا علم ہے تخمین و ظن. اور آگے اقبال ہمیں مخاطب کر رہا ہے, کہتا ہے بندہ تخمین و ظن کرم کتابی نہ بن. کرم بمانا کیڑا ہے. اقبال کہتا ہے بندہ تخمین و ظن کرم کتابی نہ بن, علم ہے ابن الکتاب. اقبال کہتا ہے علم جو ہے نا یہ کتاب کا بیٹا ہے, عشق ہے ام الکتاب. یہ جو عشق ہے نا یہ کتاب کی ماں ہے, یہ بیٹا ہے وہ ماں ہے, تو ماں کی طرف جا. یعنی سارے جہان عشق کے زیر نگی ہیں اقبال کے بقول. اور اقبال کہتا ہے کیا ہے تجھ کو کتابوں نے کور ذوق اتنا. اقبال کہتا ہے کیا ہے تجھے کتابوں نے کور ذوق اتنا. اقبال کہتا ہے کہ وہ معزز تھے زمانے, یہ سارے پڑھتے ہیں, وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر, اور اگر درس قرآن ہم نے نہ بلایا ہوتا یہ زمانے نے زمانہ نہ دکھایا ہوتا. اقبال کہتا ہے ام الکتاب چھوڑ کر تو سارے زمانے کے پیچھے پھرتا رہا ہے اور تو یہ کہتا ہے کہ مجھے وہاں سے ترقی ملے گی. کہتا ہے نہیں, کہتا ہے ملے گا منزل مقصود کا اسی کو سراغ, ملے گا منزل مقصود کا اسی کو سراغ, اندھیری شب میں چیتے کی آنکھ جس کا چراغ. اقبال کہتا ہے یہ جو زمانے میں اندھیرا چھایا ہوا ہے, جہاں تو دیکھتا ہے تجھے اندھیری رات نظر آتی ہے اپنے مستقبل کے لیے. پھر